السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ۔ ہندوستان کی آزادی کی کہانی اور تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کم تناسب کے باوجود جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کو یقینی بنانے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ یہ الفاظ کسی عام ہندوستانی سیاسی رہنما یا پھر کسی مسلم عالم و قائد کے نہیں بلکہ ممتاز صحافی و ادیب آجہانی خشونت سنگھ نے کہے تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ دہلی کی انڈیا گیٹ پر تقریباً 95,300 مجاہدین آزادی کے نام تحریر کیے گئے ہیں، جن میں سے 61,965 مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے، لڑنے اور قربانیاں پیش کرنے والوں میں 65% مسلمان مجاہد آزادی ہیں۔ جدوجہد آزادی میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، لیکن ان کی قربانیوں کو جان بوجھ کر چھپایا گیا یا عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ چلیے سچائی جاننے اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے ہندوستانی تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ ہر ہندوستانی کو ان ناقابل تردید حقائق کے بارے میں باخبر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ملک کی تحریک آزادی کی حقیقت سے واقف کرانا چاہیے۔ ہم یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر ہندوستانی کو جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں سے واقف کروائیں۔ ہندوستان پر انگریزوں کے غاصبانہ قبضہ اور پھر ان کے خلاف جدوجہد آزادی کے آغاز کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پہلی جدوجہد آزادی حیدر علی اور ان کے فرزند دلبند ٹیپو سلطان نے 1780 عیسوی میں شروع کی اور 1790 عیسوی میں پہلی مرتبہ فوجی استعمال کے لیے حیدر علی و ٹیپو سلطان نے میسوری ساخت راکٹس کو بڑی کامیابی سے نصب کیا۔ حیدر علی اور ان کے بہادر فرزند نے 1780 عیسوی اور 1790 عیسوی میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف راکٹیں اور توپ کا مؤثر طور پر استعمال کیا۔ ہندوستان میں ہر کوئی جانتا ہے کہ رانی جھانسی نے اپنے متبنہ فرزند کے لیے سلطنت و حکمرانی کے حصول کی خاطر لڑائی لڑی، لیکن ہم سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بیگم حضرت محل پہلی جنگ آزادی کی گمنام ہیروئن تھی، جنہوں نے برطانوی چیف کمشنر سر ہنری لارنس کو خوف و دہشت میں مبتلا کر دیا تھا اور 30 جون 1857 عیسوی کو چنپاٹ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ میں انگریزی فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی پہلی جنگ عظیم کو کس نے منظم کیا تھا اور اس کی قیادت کس نے کی تھی؟ اس کا جواب مولوی احمد اللہ شاہ ہے، جنہوں نے ملک میں پہلی جنگ آزادی منظم کی تھی۔ جدوجہد آزادی میں بے شمار مجاہدین آزادی نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں 90% مسلم مجاہدین آزادی تھے۔ برطانوی راج کے خلاف سازش کے الزام میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح وہ انگریزوں کی حکومت خلاف جدوجہد کی پاداش میں پھانسی پر چڑھ جانے والے پہلے مجاہدین آزادی بن گئے۔ جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی اس وقت ان کی عمر صرف 27 سال تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک ممتاز عالم دین تھے اور ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران انڈین نیشنل کانگریس کے ایک سینئر مسلم رہنما تھے۔ شراب کی دکانوں کے خلاف مہاتما گاندھی نے دھرنے اور گھیراؤ مہم چلانے میں صرف 19 لوگوں نے حصہ لیا، ان میں بھی 10 مسلمان تھے۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی مضبوط اور شدت کے ساتھ لڑائی لڑی، کیونکہ ان کی وہی لڑائی 1857 عیسوی کی غدر کا باعث بنی۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے رنگون برما میانمار میں بہادر شاہ ظفر کی مزار پر حاضری کے بعد کتاب تأثرات میں لکھا تھا، اگرچہ آپ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان میں زمین نہ مل سکی، آپ کو یہاں یعنی برما میں سپرد خاک ہونے کے لیے زمین مل گئی۔ آپ رنگون میں مدفن ہیں۔
لیکن آپ کا نام زندہ ہے۔ میں ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کی نشانی و علامت بہادر شاہ ظفر کو خراج عقیدت و گلہائے عقیدت سے پیش کرتا ہوں۔ وہی ہندوستان کی جدوجہد آزادی کا نقطۂ آغاز تھا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ M.A. امیر حمزہ نے انڈین نیشنل آرمی آزاد ہند فوج کے لیے لاکھوں روپے بطور عطیہ پیش کیا۔ وہ انڈین نیشنل آرمی کے آزاد لائبریری ریڈنگ پروپیگنڈا کے سربراہ تھے۔ آپ اس مجاہدین آزادی کے خاندان انتہائی غربت و قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اور تامل ناڈو کے علاقہ رامنتا پورم میں یہ خاندان کرایہ کے مکان میں مقیم ہے۔ ہندوستانی میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی کو بھی نہیں جانتے۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے اپنی ساری دولت 1 کروڑ روپے انڈین نیشنل آرمی کو بطور عطیہ پیش کر دی تھی۔ اس دور میں 1 کروڑ روپیہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ میمن عبدالحبیب یوسف مرفانی نے اپنی ساری دولت سارے اثاثے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے انڈین نیشنل آرمی کو عطیہ کر دی۔ شاہنواز خان ایک سپاہی، ایک سیاستداں اور انڈین نیشنل آرمی میں چیف آفیسر اور کمانڈر تھے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے قائم کردہ آزاد ہند کی جلاوطنی کے کابینہ کے 19 اراکین میں 5 مسلمان تھے۔ بی ایما نامی ایک مسلم خاتون نے جدوجہد آزادی کے لیے 30 لاکھ روپے سے زیادہ رقم کا گرا قدر عطیہ پیش کیا تھا۔ تامل ناڈو میں اسماعیل صاحب اور مرودانا یاگم نے مسلسل 7 برسوں تک انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ ان دنوں نے انگریزوں میں خوف دہشت پیدا کر رکھی تھی۔ ہم تمام VOC کو جانتے ہیں، وہ پہلے ملاح ہیں جنہوں نے ہندوستانی جدوجہد آزادی میں حصہ لیا، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو فقیر محمد راٹھور کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اس جہاز کا عطیہ دیا تھا جب VOC کی گرفتاری عمل میں آئی۔ محمد یاسین کو برطانوی پولیس نے VOC کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے پر گولی ماری دی۔ تریپورہ نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ کمارن کے ساتھ دیگر 7 کو گرفتار کیا گیا۔ وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، جن کے نام ہیں عبداللطیف، اکبر علی، محی الدین خان، عبدالرحیم، باؤ صاحب، عبداللطیف اور شیخ بابا صاحب۔ کوئی بھی مسلم مجاہدین آزادی کی تحریک آزادی میں قربانیوں پر ہزاروں صفحات تحریر کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے فرقہ پرست انتہا پسند فاشسٹ طاقتوں نے اس سچائی و حقیقت کو عام ہندوستانیوں کی نظر سے چھپائے رکھا، اور اس پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کی تاریخی کتب میں تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ووٹوں کے حصول کی خاطر اور عوام کو منقسم کرنے تاریخ کو توڑ مروڑ کر اس سرنو قلم بند کیا گیا۔ محب وطن ہندوستانیوں کو ناپاک عزائم کے حامل سیاستداں کی مکاریوں و عیاریوں کے شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مضبوط و مستحکم اور ترقی پسند ملک کے لیے تمام شہریوں کو متحد کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ پیغام کسی سیاسی جماعت کی تائید و حمایت میں تحریر نہیں کیا گیا، بلکہ ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے مقصد سے ایک اسکالر نے لکھا ہے۔